بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 104 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم 4 عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 اخلاف الوعد، وعدہ خلافی۔ نمبر 2 حسن الجوار، بہترین پڑوس۔ اور نمبر 3 حلم الحجاج، حجاج کی بردباری۔ اور نمبر 4 البار بأمہ، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ اخلاف الوعد، قالوا الخلف الأم من البخل لأنه من لم يفعل المعروف لزمه ذم اللوم وحده ومن وعد وأخلف لزمه 3 مذمات ذم اللوم وذم الخلف وذم الكذب۔ ترجمہ: اخلاف الوعد، وعدہ خلافی کرنا۔ قالو، علماء نے بیان کیا ہے، الخلف الأم من البخل، وعدہ خلافی بخل سے زیادہ قابل ملامت ہے۔ لأنه من لم يفعل المعروف، اس لیے کہ جس شخص نے بھلائی نہیں کی، لزمہ ذم اللوم وحدہ، اس پر صرف ملامت کی مذمت لازم آتی ہے۔ ومن وعد واخلف، اور جو شخص وعدہ کرتا ہے، واخلف، اور اس کے خلاف کرتا ہے، لزمہ 3 مذمات، تو اس پر 3 مذمتیں لازم آتی ہیں۔ نمبر 1 ذم اللوم، ملامت کی مذمت، وذم الخلف، وعدہ خلافی کی مذمت، وذم الکذب، اور جھوٹ بولنے کی مذمت۔ حل لغات: اخلاف اخلف یخلف اخلافا، خلاف کرنا۔ الخلف خلفن، وعدہ پورا نہ کرنا۔ الامو لام یلوم لومن، ملامت کرنا۔ الامو اسم تفضیل ہے، زیادہ قابل ملامت۔ اخلف اخلف الوعد یخلف اخلافا، وعدہ خلافی کرنا۔ مذمات ذم یذم ذمن وذمن، مذمت کرنا۔ مذمتن کی جمع ہے مذمات۔ ترکیب: الامو من البخل، من البخل، الامو سے، الامو اسم تفضیل سے متعلق ہو کر الخلف کی خبر واقع ہے۔ ذم اللوم، مرفوع پڑھنے کی صورت میں مبتدا محذوف کی خبر ہے، اے احدھا وثانیھا وثالثھا۔ اور ذم اللوم مجرور پڑھنے کی صورت میں یہ بدل واقع ہو جائے گا مذمات سے۔ وضاحت: اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے اخلاف الوعد کی وعدہ خلافی ایک بڑا گناہ ہے اور بخل سے بھی زیادہ قابل ملامت ہے، کہ بخل سے آدمی ایک ہی مذمت کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ وعدہ خلافی کرنے والا 3 مذمتیں جمع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں تو وعدہ خلافی کرنے والے کو منافق قرار دیا ہے، خواہ وہ نفاق عملی ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا 4 خلال من کن فیہ کان منافقا خالصا، من اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی، دروغ گوئی، وعدہ خلافی، عہد شکنی، گالی گلوچ وغیرہ، وہ خالص منافق ہوگا۔ اور جس شخص میں کوئی ایک خصلت پائی جائے گی، اس میں نفاق کی ایک خصلت یعنی چوتھائی نفاق ہوگا، مگر یہ کہ اسے چھوڑ دے، ترک کر دے۔ عنوان نمبر 2 حسن الجوار۔ وذکروا ان جارا لأبی دلف ببغداد لزمه کبیر دین قادح حتی احتاج الى بیع داره فساوموه بها فسألهم 2000 دینار فقالوا له ان دارك تساوي 500، قال وجواري من أبي دلف ب1500، فبلغ أبا دلف فأمر بقضاء دينه وقال له لا تبع دارك ولا تنتقل من جوارنا۔ ترجمہ: حسن الجوار، بہترین پڑوس۔ وذکروا، لوگوں نے بیان کیا ہے، ان جارا لأبی دلف ببغداد لزمه کبیر دین فادح، کہ ابو دلف کے ایک پڑوسی کے ذمے جو بغداد میں تھا بہت زیادہ دین لازم ہو گیا، بہت زیادہ قرضہ لازم ہو گیا،
حتی احتاج الی بیع دارہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے بیچنے کا محتاج ہو گیا۔ فساوموہ بہا، تو لوگوں نے اس سے اس گھر کے بارے میں بھاؤ تاؤ کیا۔ فسألہم 2000 دینار، تو اس نے ان سے 2000 مانگے۔ فقالوا لہ، تو لوگوں نے اس سے کہا ان دارک تساوی 500، تیرا گھر 500 درہم کے برابر ہے۔ قال وجواری من ابی دلف ب1500، تو اس نے کہا اور میرا ابو دلف کے پڑوس میں رہنا 1500 دینار کے برابر ہے۔ فبلغ ابا دلف، تو یہ بات ابو دلف تک پہنچ گئی۔ فامر بقضاء دینہ، تو ابو دلف نے اس کے دین کو ادا کیے جانے کا حکم دے دیا۔ وقال لہ، اور اس سے کہا لا تبع دارک، تو اپنا گھر مت بیچ، ولا تنتقل من جوارنا، اور ہمارے پڑوس سے منتقل نہ ہو۔ حل لغات: جوار پڑوس، فادح فدح یفدح فدحا گراں بار بنا دینا، بوجھل بنا دینا۔ احتاج یحتاج احتیاجا محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا۔ فساوموہ ساوم یساوم مساومتا بھاؤ تاؤ کرنا۔ بقضاء دینہ قضا یقضی قضاء پورا کرنا، ادا کرنا۔ کبیر دین قادح، کبیر دین اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ ابا دلف یہ بلغ کا مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور ابو دلف ایک مشہور شاعر گزرا ہے خلافت بنو عباسیہ کا، جس کا تعارف سابق میں آ چکا ہے۔ وضاحت: حسن الجوار یعنی بہترین پڑوس۔ بہترین پڑوسی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے اطلب الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ گھر سے پہلے پڑوسی اور سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کر لو۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں بھی پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے معمون نہ ہو۔ مطلب یہ ہے ایک پڑوسی کے ساتھ اتنا اچھا رویہ ہونا چاہیے کہ اس کے کسی بھی عمل سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید، یا گانا ہو یا بے گانا، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں اس کی خبرگیری خیرخواہی کرنی چاہیے، بصورت دیگر ایمان کامل باقی نہ رہے گا۔ اور پھر حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی، اتنا زیادہ تاکید کی گئی کہ میں یہ سمجھنے کے قریب ہو گیا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ تو اچھا پڑوس یہ ایک غنیمت ہے، انسان کے لیے قابل فخر بھی ہے، جیسا کہ یہاں پر ابو دلف کے پڑوسی نے ابو دلف کے پڑوس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کیا۔ عنوان نمبر 3، حلم الحجاج۔ قال الہیثم بن عدی اتی الحجاج بحروریۃ فقال لاصحابہ ما تقولون فی هذه فقالوا اقتلها اصلح اللہ الامیر ونکل بها غیرها فتبسمت الحروریۃ فقال لها لما تبسمت فقالت لقد كان وزراء أخيك فرعون خيرا من وزرائك يا حجاج استشارهم في قتل موسى فقالوا أرجع وأخاه وهؤلاء يأمرونك بتعجيل قتل فضحك الحجاج وأمر بإطلاقها۔ ترجمہ: حلم الحجاج، حجاج کی بردباری۔ قال الہیثم بن عدی، ہیثم ابن عدی کا بیان ہے اتی الحجاج بحروریۃ، حجاج کے پاس خارجیوں کی ایک جماعت لائی گئی یا ایک خارجی عورت لائی گئی۔ فقال لاصحابہ، تو حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا ما تقولون فی هذه، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فقالوا اقتلها، تو انہوں نے کہا آپ اس کو قتل کر دیجئے، اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا فرمائے، وَنَكِّلْ بِهَا غَيْرَهَا، اور اس کے ذریعے سے دوسرے کو عبرت دیجئے۔ فَتَبَسَّمَتِ الْحَرُورِيَّةُ، تو حروریہ عورت مسکرانے لگی۔ واضح رہے
کہ بحروری یا ایک حروری جماعت بھی ہم مراد لے سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر جماعت والا ترجمہ ہوگا کہ وہ جماعت مسکرانے لگی، اس جماعت کے قتل کا حکم دیا، اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ اور ایک عورت بھی مراد لے سکتے ہیں تو پھر معنی ہوگا فتبسمت الحروریہ، کہ وہ عورت مسکرانے لگی، حروریہ عورت۔ فقال لها، تو حجاج نے اس سے کہا لما تبسمتی، تو کیوں مسکرائی؟ قالت، تو وہ کہنے لگی لقد کان وزراء اخیک فرعون خیرا من وزرائک، تو اس نے کہا اے حجاج، تمہارے بھائی فرعون کے وزراء تمہارے وزراء سے اچھے تھے۔ استشارہم فی قتل موسیٰ، فرعون نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں مشورہ کیا۔ فقالو، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ارجئہ واخاہ، کہ اس کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو مہلت دیجئے۔ وَهَؤُلَاءِ يَأْمُرُونَكَ بِتَعْجِيلِ قَتْلِ، اور یہ لوگ آپ کو میرے فوری قتل کا حکم دے رہے ہیں۔ فَضَحِكَ الْحَجَّاجُ، تو حجاج یہ سن کر ہنس پڑا۔ وَأَمَرَ بِإِطْلَاقِهَا، اور اس عورت کے رہائی کا حکم دے دیا۔ حل لغات، حلم الحجاج، حلم یحلم حلمن، بردبار ہونا، درگزر کرنا۔ نکل، نکل بأحد ینکل تنکیلا، باب تفعیل سے کسی کو عبرتناک سزا دینا۔ فتبسمت، تبسم یتبسم تبسما، مسکرانا، تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ استشارہم، استشار یستشیر استشارتا، مشورہ طلب کرنا۔ ارجئہ، ارجع یرجی ارجاء، مؤخر کرنا، مہلت دینا۔ تعجیل، جلدی کرنا۔ اطلاقہا، اطلق یطلق اطلاقا، باب افعال سے رہا کرنا۔ لقد کان وزراء اخیک فرعون خیرا من وزرائک، خیرا من وزرائک میں خیرا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، من وزرائک خیرا سے متعلق ہے۔ ارجع و اخاہ میں ارجع فعل امر ہے اور وہ ضمیر مفعول ہے، اور اخاہ کا عطف ضمیر مفعول پر ہے، یعنی اس کو موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے۔ وضاحت، اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ سنجیدگی اور بردباری اور باوقار رہنا ایک محمود صفت ہے، ایک انسان کو اس صفت سے متصف رہنا چاہیے۔ حجاج جہاں ظلم و زیادتی میں مشہور تھا اور ظالم گردانا جاتا تھا، مگر اس سب کے باوجود گاہ بگاہ اس میں یہ صفت غالب آ جاتی، تو بہت سے لوگ جو اس کے شکنجے میں آ چکے ہوتے ہیں اس کے ظلم سے بچ جاتے اور ان کی رہائی ہو جاتی، جیسا کہ یہاں درس مذکور میں بھی ایک واقعہ ہے اور سابق میں بھی 3 بچوں کا ایک واقعہ گزر چکا ہے کہ جنہیں ان کے ادب کی وجہ سے حجاج نے چھوڑ دیا تھا۔ بعض اوقات یہ صفت اس کے اندر آ جاتی تھی، تو بہرحال حلیم ہونا، بردبار ہونا اور درگزر کرنے والا ہونا یہ بہت اچھی صفت ہے اور کامیاب ترین لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ عنوان نمبر 4، البار بأمه، وكان حيوة بن شريح يعقد للناس فتقول له أمه قم يا حيوة ألق الشعير للدجاج فيقوم۔ البار بأمه، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ وكان حيوة بن شريح يقعد للناس، حیوہ بن شریح لوگوں کے سامنے بیٹھتے رہتے۔ فتقول له أمه، تو ان کی والدہ ان سے کہتی قم یا حیوہ، اے حیوہ، الق الشعیر للدجاج، اٹھو اور مرغی کو جو ڈال دو۔ فیقوم، تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ حل لغات، البار بأمه، البار بر یبر برا، حسن سلوک کرنا، اطاعت کرنا، خدمت کرنا۔ البار اسی سے اسم فاعل ہے۔ حیوہ بن شریح، حیوہ ابن صفوان بن مالک ابو زرعہ 157 ہجری میں وفات پائی، اور بعض نے کہا ہے 159 ہجری میں۔ یہ مشہور عابد و زاہد، فقیہ اور مستجاب الدعوات تھے۔ امام احمد، ابن معین، ابن یونس وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے۔ ابن وضاح نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ خدایا مجھے قرضہ کے بارے میں سبکدوش کر دے۔ اس نے جواب میں ایک شخص سے سنا کہ اگر تو قرضہ سے سبکدوشی چاہتا ہے تو حیوہ بن شریح کے پاس جا، وہ تیرے لیے دعا کرے گا۔ یہ شخص جمعہ کے روز عصر کے بعد اسکندریہ آیا اور آپ کے پاس اقامت کی۔
دیکھتا کیا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو کنکریاں وغیرہ پڑی تھیں سب اشرفیاں بن گئی، اور آپ نے فرمایا خدا سے ڈر، جتنا تیرا قرضہ ہے اتنی اشرفیاں لے لے۔ وہ شخص کہتا کہ میں نے 300 اشرفیاں لے لی اور قرض چکا دیا۔ القی، القا یلقی القاء باب افعال سے ڈالنا۔ الشعیرہ، شعیرن اس کی واحد شعیرتن آتی ہے جو۔ للدجاجی، دجاجن دجاجن دجاجن، دال کے اندر تینوں طرح کی حرکتیں پڑھی جا سکتی ہیں، جبکہ دجاجن فتحہ اولا ہے۔ مرغی، مرغ، اس کی واحد دجاجتن آتی ہے۔ وضاحت، البار بأمہ، اس سبق کے اندر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حیوہ بن شریح بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی تھے اور لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے، لیکن اس کے باوجود مجمع عام کے سامنے ان کی والدہ جب ان سے کہتی کہ حیوہ اٹھ اور مرغیوں کو جو ڈال دے، دانہ ڈال دے، تو چنانچہ آپ اٹھتے اور ان کی بات مان لیتے اور اپنی والدہ کے سامنے انتہائی عجز و عاجزی کا اظہار فرماتے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ اس آیت کے ذیل میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ کسی کا حق نہیں، پر اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آدمی اولاً خدا کا اور ثانیاً اپنے والدین کا حق پہچانے، خصوصاً ماں کا، کیونکہ وہ مہینوں تک اس کا بوجھ اٹھائے پھری، پھر وضع حمل کے بعد 2 برس تک دودھ پلایا، اس دوران نہ معلوم کیسی کیسی سختیاں جھیل کر بچے کی تربیت کی اور اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، کسی صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے مجھ پر، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک۔ تو صحابی نے پوچھا پھر؟ آپ نے پھر فرمایا امک۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ 3 دفعہ فرمایا، اور پھر جب 4تھی دفعہ صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ نے فرمایا ابو کا۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، اس کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے اور بہت زیادہ باعث ثواب بھی ہے۔